بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسلادھار بارشیں تو ہمارے فائدے کے لیے تھی، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں پر پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے عہد و پیمان کو نظر انداز کر دیا اور کفر و سرکشی کی روش پر قائم رہے۔ ٹڈیوں کا عذاب، قرآن کریم نے اسے زراعت کے نام سے پکارا ہے۔ زراعت ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل کا حملہ لہلہاتی فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی کہ یہ حضرت موسیٰ کے وعظ و نصیحت پر غور و فکر کریں، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرما دیا۔ ٹڈی دل نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گیا بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کھا گیا۔ اس عذاب کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ و برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے مکانات، کھیت کھلیان اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیے کہ وہ یہ عذاب واپس لے لیں۔ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روش پر ہی قائم رہے، ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ کیڑے مکوڑوں کا عذاب، قرآن کریم میں کمل کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کمل بالوں اور کیڑوں میں پیدا ہونے والی جوں اور گھن کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے گلے کا وہ حال کر دیا تھا کہ 10 سیر گیہوں پیستے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال، پلکیں اور بھویں تک چٹ کر گئیں۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا فرما دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر یہ قوم فرعون تو کفر و ضلالت میں غرق تھی، عافیت ملتے ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتی۔ اس بار بھی 1 ماہ کی دی گئی مدت گزر گئی، مگر انہیں نہ تو اپنے وعدوں کا پاس تھا، نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرما دیا۔ مینڈھک کا عذاب، قرآن کریم میں زفادع کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی مینڈھک کے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈھک پیدا ہو گئے کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈھکوں کا جم غفیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈھکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈھکوں نے ان کی زندگیاں ازیرن کر دی۔ چنانچہ اس عذاب سے عاجز آ کر ایک بار پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ آپ کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا، چنانچہ ایک بار پھر وعدے وعید ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب رفع ہو گیا، مگر اس عذاب سے نجات پا کر وہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے تو راہ راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ خون کا عذاب، عربی میں تازہ خون کو الدم کہتے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، لہٰذا قوم فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، لیکن وہ جب قبطیوں کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔
एक ही दस्तरख्वान पर बैठकर किब्ती और बनी इसराइल खाना खाते तो बनी इसराइल का लुकमा तो अपनी असल हालत में होता, जबकि किब्ती का लुकमा और पानी खून बन जाता। बिल आखिर फिर वादे हुए, दुआ की गई, अजाब फिर टल गया, मगर वो गुमराही पर ही कायम रहे। कुरान करीम ने उन्हें बड़े आदी मुजरिम करार दिया है। वबाए इमराज का अजाब, इस मरतबा उन लोगों पर ताउन की वबा मुसल्लत कर दी गई, जिसमें उनके 70,000 अफराद लुकमा अजल बने। ताहम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी रफ़ा हो गया, लेकिन इतनी आजमाइशों और मुसलसल वादों के बावजूद ये रबूबियत फ़िरऔन पर ही कायम रहे और मुसलसल अहद शिकनी करते रहे। हर गुजरते वक्त के साथ फ़िरऔन की तकब्बुर व गैज़ो गज़ब और जुल्म व सितम में इजाफ़ा होता चला जा रहा था। लिहाजा रब्बे जुलजलाल ने उनकी दराज रस्सी को खींचने का फैसला कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। अल्लामा तिबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इस हुक्म के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मर्द, औरतों और बच्चों समेत 6,30,000 सवार और 20,000 प्यादे लेकर 9 मुहर्रम बरोज़ हफ्ता गुरूब आफ्ताब के बाद मिस्र से दरियाए कुलजुम की जानिब रवाना हो गए। फ़िरऔन जदीद हथियारों से लैस 7 लाख से ज़ायद सवारों के साथ उनके पीछे रवाना हुआ। बनी इसराइल के पीछे फ़िरऔन की सिपाह का एक सैलाब और आगे बढ़ती मौजें थी। फिर जब दोनों जमाअतों ने एक दूसरे को देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, हम तो पकड़े गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे राह बताएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। चुनांचा दरिया पर लाठी मारने से 12 खुश्क रास्ते निकल आए। बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। ये मंजर देखकर खौफजदा फ़िरऔन ने भी अपना घोड़ा दरिया में डाला और लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। फ़िरऔन और उसका लश्कर जब बीच दरिया में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया। दरिया के सब रास्ते आपस में मिल गए। फ़िरऔन जब डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं फरमाबरदारों में से हूँ। जवाब मिला, अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। तो आज हम तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तू उनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद में आएंगे, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। आज भी फ़िरऔन की हुनूत शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। कौम फ़िरऔन पर नाजिल किए गए ये अजाब उम्मत मुसलमा के लिए ना सिर्फ बाअश इबरत हैं बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। 58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब मुसलमान जिस जबुर हाली और तनज़्ज़ुली का शिकार हैं वो अल्लाह की नाराज़गी की वजह से हैं।